السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں 2023 میں کئی نئے قوانین نافذ ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات 2023 میں قانونی نظام کو مزید جدید بنانے، کارکنوں کے حقوق کو مضبوط بنانے اور پرائیویٹ سیکٹر میں اماراتیوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے نئے قوانین کے نفاذ کے ساتھ نئے سال میں نئی تبدیلیوں کے لیے تیار ہے۔ ان پالیسیوں سے روزمرہ کی زندگی کے بہت سے پہلو متاثر ہوں گے، جن میں شادی، طلاق، وراثت اور غیر مسلموں کے لیے بچوں کی تحویل سے لے کر بنیادی دفتری امور شامل ہیں۔ دی نیشنل نیوز کے مطابق نئی پالیسیاں جو متعارف کرائی جا رہی ہیں وہ نئے سال میں زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں کو متاثر کریں گی۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ ابوظہبی کا سول فیملی کورٹ سسٹم غیر مسلم جوڑوں کو طلاق دینے اور غیر شرعی قانونی عمل میں شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 1 فروری سے یہ سسٹم پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ غیر مسلم تارکین وطن کے لیے وفاقی قانون کا اعلان اس ماہ کے شروع میں کیا گیا تھا۔ یہ قانون اہم خاندانی معاملات جیسے شادی، طلاق، وراثت اور بچوں کی تحویل کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے معاملات میں مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق دینے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے مقامی عدالت میں طلاق کا مطالبہ کرنے والے جوڑے شریعت پر مبنی عمل کی پیروی کرتے تھے۔ یہ اس سے نمایاں طور پر مختلف ہے جس کو وہ اپنے آبائی ملک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے UAE کی بجائے بہت سے لوگوں نے بیرون ملک شادی، طلاق یا وصیت کا بندوبست کرنے کا انتخاب کیا تھا، لیکن غیر مسلم جوڑے اب شوہر اور بیوی دونوں کی مرضی کی بنیاد پر شادی کر سکتے ہیں، یعنی اب بیوی کے والد یا سرپرست کی رضامندی لازمی نہیں ہے۔ اس معاملے میں کئی مرد مسلمانوں کو گواہ بنانے کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ جوڑے ایک فریق کی غلطی کو ثابت کیے بغیر طلاق کی درخواست بھی کر سکیں گے۔ فیملی کونسلنگ سیشنز یا لازمی ثالثی میں شرکت کیے بغیر پہلی سماعت پر طلاق کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ دیگر مالی درخواستوں کے لیے طلاق کے بعد کی درخواست فارم کے ذریعے درخواست دی جا سکتی ہے۔ طلاق کے بعد بچوں کی تحویل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے گا، جبکہ اس سے قبل یہ معاملہ تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی 11 سال کی عمر میں اور بیٹی کی 13 سال کی عمر میں فوری طور پر تحویل کا دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن اب یہ معاملہ ہوگا کہ عدالت اس بات کا تعین کرے گی کہ بچے کس کی تحویل میں ہیں، جس میں فیصلہ کن عنصر بچے کے بہترین مفادات ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ نئے قوانین میں اپنی مرضی کے مطابق جائیداد کو اپنی پسند کے شخص کے لیے چھوڑنے کا حق شامل ہے۔ وصیت کی غیر موجودگی میں کسی شخص کی جائیداد کا آدھا حصہ ان کے شریک حیات کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اور باقی ان کے بچوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے لیے ولدیت کا ثبوت شادی یا ولدیت کی پہچان پر مبنی ہوگا۔ اگر ولدیت معلوم نہ ہو تو DNA ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ 1 جنوری سے تمام سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین کو ملک کے سماجی تحفظ کے پروگرام کی رکنیت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ اسکیم ملازمت کے ضائع ہونے کی صورت میں بیمہ کے طور پر کام کرے گی اور اسے 2 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ جو 16,000 درہم تک ماہانہ تنخواہ کماتے ہیں اور جو اس تعداد سے زیادہ کماتے ہیں۔ پہلی قسم کے ملازمین کی لاگت 5 درہم فی مہینہ یا 60 درہم سالانہ ہوگی، جبکہ زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والے کارکنوں کو 10 درہم فی مہینہ یا 120 درہم سالانہ ادا کرنا ہوگا۔ ملازمین اس شرط پر اپنی ملازمت کھونے کے لیے معاوضے کے اہل ہیں جب انہوں نے انشورنس پروگرام میں کم از کم 12 ماہ تک کام کیا اور سبسکرائب کیا ہے۔ تاہم اگر انہیں تعدیبی وجوہات کی بنا پر برطرف کیا گیا ہے یا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے تو وہ انشورنس کے لیے نااہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نئی نوکری شروع کرنا یا ملک چھوڑنا بھی ملازم کو انشورنس پے آؤٹ کے لیے نااہل قرار دے گا۔ اس سال کے شروع میں انسانی وسائل اور امارات کی وزارت نے کہا کہ ملازمین 3 ماہ کے معاوضے کے حقدار ہوں گے جو ماہانہ تنخواہ کے 60% سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ وہ ملازمین جو 16,000 درہم سے کم کماتے ہیں انہیں 10,000 درہم ادا کیے جائیں گے، جبکہ جن کی تنخواہ 16,000 درہم سے زیادہ ہے اس بریکٹ والوں کے لیے 20,000 درہم کی حد ہے۔
1 जनवरी 2023 से 50 से जायद मुलाजमीन वाली निजी कंपनियों को ये यकीनी बनाना होगा कि अमले के 2% अरकान अमाराती हों। साल के अख्ताम तक 2% हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहने वाले आजिरों को जनवरी में हर अमाराती कारकुन के लिए 72,000 दिरहम जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जो कि इसके हर महीने के लिए 6,000 दिरहम के बराबर है। नए कानून का इतलाक फ्री जोन्स में रजिस्टर्ड कंपनियों पर नहीं होता, हालांकि उन्हें अमारातियों की खिदमात हासिल करने की तरगीब दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है कि 2026 तक निजी शोबे की अफरादी क़ुव्वत का 10% अमाराती हो। मुत्तहिदा अरब अमारात शहरियों के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करने का ख्वाहां है, जो मुआशी तरक्की का एक अहम मुहर्रिक है। साल 2023 में मुतारिफ कराई जाने वाली नई पॉलिसी के तहत कंपनियों को 3,75,000 दिरहम से जायद की आमदनी पर 9% कारपोरेट टैक्स अदा करना होगा। नया टैक्स 1 जून से शुरू होने वाले माली साल के लिए लागू होगा। 3,75,000 दिरहम से कम मुनाफे पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कंपनियों के पास अपने कारपोरेट टैक्स बिल की अदायगी के लिए हर माली साल के अख्ताम से 9 माह का वक्त होगा। तनख्वाह और ज़ाती आमदनी की दीगर इक़साम नए टैक्स से मुस्तस्ना हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।